میں نے تلاش کیے جو علم سوشل میڈیا سے اس سے مجھے ملا، تو بنیادی جو اس نظم کا تھاٹ ہے وہ تو قرآن اور احادیث ہیں، اللہ کی کتاب اور احادیث۔ دوسرا میرے کام کو آسان کیا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی پیشن گوئیوں نے، اور ان پیشن گوئیوں کو جو آج کے دور میں یا آج سے کچھ برس پہلے جن علماء دین نے، جن اسلامک اسکالرز نے آسان کیا ان پیشن گوئیوں کو، تو یہ سب ساری چیزیں ملا کر کے اس نظم کا ماخذ ہے، یہ ساری چیزیں اس نظم کا ماخذ ہے۔ بس آپ یہ دھیان میں رکھیے گا، سب سے لیکن بنیادی حوالہ، سب سے بڑا حوالہ اور سب سے یقین والا حوالہ قرآن اور احادیث ہے۔ نظم شروع کرتا ہوں۔ میں نے بتا دیا کہ اس نظم کا پہلا مصرع کہاں سے آیا تھا۔ نظم کا عنوان ہے قیامت۔ وہ مرد مجاہد تھا وہ ایک بندہ مومن، وہ مرد مجاہد تھا وہ ایک بندہ مومن، جو لڑ رہا تھا حق کے لیے ڈٹ کے رات دن، اس کی لڑائی دین مصطفیٰ کے لیے تھی، اپنی زمین اور مسجد اقصیٰ کے لیے تھی، آزاد فلسطین کا سپنا سجائے تھا، وہ شخص اپنی جان کی بازی لگائے تھا۔ وہ مرد مجاہد تھا وہ ایک بندہ مومن، جو لڑ رہا تھا حق کے لیے ڈٹ کے رات دن، اس کی لڑائی دین مصطفیٰ کے لیے تھی، اپنی زمین اور مسجد اقصیٰ کے لیے تھی، آزاد فلسطین کا سپنا سجائے تھا، وہ شخص اپنی جان کی بازی لگائے تھا۔ مر مٹ رہے تھے دین کی خاطر تمام لوگ، برسوں سے پی رہے تھے شہادت کے جام لوگ، افغان و فلسطین کے باقی یہ سپاہی، کربل کے بعد اپنی طرح کی یہ گواہی۔ افغان و فلسطین کے باقی یہ سپاہی، کربل کے بعد اپنی طرح کی یہ گواہی، ان کی شہادتوں کو بھلایا نہ جائے گا، یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا۔ ان کی شہادتوں کو بھلایا نہ جائے گا، یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا۔ یہ جنگ نیا روپ اختیار کرے گی، یہ جنگ نیا روپ اختیار کرے گی، سوئے ہوئے شیروں کو اب بیدار کرے گی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے کتابوں میں درج ہے، یہ دین محمد کے نصابوں میں درج ہے۔ وہ مرد مجاہد تھا وہ ایک بندہ مومن، جو لڑ رہا تھا حق کے لیے ڈٹ کے رات دن، اس کی لڑائی دین مصطفیٰ کے لیے تھی، اپنی زمین اور مسجد اقصیٰ کے لیے تھی، آزاد فلسطین کا سپنا سجائے تھا، وہ شخص اپنی جان کی بازی لگائے تھا۔ مر مٹ رہے تھے دین کی خاطر تمام لوگ، برسوں سے پی رہے تھے شہادت کے جام لوگ، ان کی شہادتوں کو بھلایا نہ جائے گا، یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا، یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا۔ یہ جنگ نیا روپ اختیار کرے گی، سوئے ہوئے شیروں کو اب بیدار کرے گی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے کتابوں میں درج ہے، یہ دین محمد کے نصابوں میں درج ہے۔ باطل پہ اب لگام لگانے کا وقت ہے، یہ وقت تو ایمان کے آنے کا وقت ہے۔ باطل پہ اب لگام لگانے کا وقت ہے، باطل پہ اب لگام لگانے کا وقت ہے، یہ وقت تو امام کے آنے کا وقت ہے۔ مہدی علیہ السلام کا باقی ظہور ہے، وہ بھی وہاں جہاں پہ خاص اس کا نور ہے۔ آپ آئیں گے مقام ابراہیم کے قریب، جاگے گا پھر سے سوئی ہوئی قوم کا نصیب، ایران سے افغان سے اٹھیں گے مجاہد، پھر عرض خراسان سے اٹھیں گے مجاہد۔ ایران سے افغان سے اٹھیں گے مجاہد، پھر عرض خراسان سے اٹھیں گے مجاہد، پھر عرض خراسان سے اٹھیں گے مجاہد، ایما کی روشنی میں چمکیں گے بامدر، بیعت کریں گے ہادی مہدی کے ہاتھ پر، دنیا میں ابھی اور بھی آئیں گے مجاہد، قرآن و احادیث ہیں جس بات کے شاہد، ماضی کی داستان لیے حال آئے گا، دنیا میں بڑا فتنہ دجال آئے گا۔ ماضی کی داستان لیے حال آئے گا، دنیا میں بڑا فتنہ دجال آئے گا، اہل زمانہ اس پر ہی، اہل زمانہ اس پہ پھر ایمان لائیں گے، سر اپنا اس کے پاؤں میں سارے جھکائیں گے۔ ہم ہیں اسیر جن کی محبت میں عشق میں عیسیٰ اتارے جائیں گے شہر دمشق میں۔ ہم ہیں اسیر جن کی محبت میں عشق میں
ہم ہیں اسیر جن کی محبت میں عشق میں عیسیٰ اتارے جائیں گے شہر دمشق میں اتریں گے فرشتوں کے سہارے سے پیمبر احکام شریعت کو وہ کر دیں گے مقرر دنیا میں خلافت کا پھر وقت آئے گا سنت کی روایت کا پھر وقت آئے گا دجال سے لڑیں گے عیسیٰ علیہ السلام اس فتنہ زمین کا ہوگا تمام کام اس فتنہ زمین کا ہوگا تمام کام اللہ سے جا ملیں گی جب دونوں ہستیاں اللہ سے جا ملیں گی جب دونوں ہستیاں پھر گلشن اسلام پہ ٹوٹیں گی بجلیاں پھر گلشن اسلام پہ ٹوٹیں گی بجلیاں شیطان اپنا کام بھی کر جائے گا یہاں یاجوج سے ماجوج سے بھر جائے گا جہاں یاجوج سے ماجوج سے بھر جائے گا جہاں پھر ہوگی یہاں شرک کے دریا میں روانی آئے گی نظر کفر کے چہرے پہ جوانی ایسے میں خدا بندہ مومن بچائے گا ٹھنڈی ہوا کے جھونکے وہ ہر سو چلائے گا اور اس ہوا میں روحیں پرواز کریں گی اللہ کے کرم پہ صدا ناز کریں گی اللہ کے کرم پہ صدا ناز کریں گی دھرتی میں سما جائیں گے ایمان والے لوگ اسلام والے لوگ وہ قرآن والے لوگ پھر سورہ سرافیل سے گونجے گا یہ جہاں ایک پل میں بکھر جائے گی دنیا کی دھجیاں جی 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 بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تھینک یو سو مچ یہ بالکل میں نے کہا نا کہ یہ حالات حاضرہ ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں اور ابھی تو ہم اپنے ملک سے میں بھی ہم نے کچھ آوازیں سنی میں نے وہ شعر امتیاز بھائی کو سنایا ایک شعر اہانت رسول پہ پتہ نہیں لوگ کیا کیا بول دیتے ہیں آپ تو محسن انسانیت ہیں صرف آپ ایک فرقے کے یا ایک قوم کے لیے نہیں اتارے گئے اللہ نے آپ کا تعارف رحمت للعالمین کہہ کے کروایا اور ان کے خلاف آپ کچھ بھی کہتے ہیں نہیں یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا ایک شعر سنا رہا ہوں نہ تجھ سے ہے نہ شکایت تیرے بیان سے ہے نہ تجھ سے ہے نہ شکایت تیرے بیان سے ہے ہمیں پتا ہے مگر تیر کس کمان سے ہے نہ تجھ سے ہے نہ شکایت تیرے بیان سے ہے نہ تجھ سے ہے نہ شکایت تیرے بیان سے ہے ہمیں پتا ہے مگر تیر کس کمان سے ہے ہمیں پتا ہے مگر تیر کس کمان سے ہے اور وہ بھی کہ وہ خیر میں بعد میں کسی مشاعرے کی محفل میں سنانے جیسے شعر ہے وہ بہرحال آئیے آپ نے پھر کہا ہے تو میں نظم دوبارہ عطا کر دیتا ہوں اعجاز بھائی کے پاس بھی بہت وقت کا کم ہے وہی میں ایسے موقع پر پھر کہتا ہوں کہ تمہاری چاہتوں کی انتہا مغرور کر دے گی فلک کی شاخ پر مجھ کو زمین سے دور کر دے گی غزل کے عشق کو میں نے غزل کے پیار کو میں نے زمانے سے چھپایا تھا خبر کیا تھی یہ لڑکے اس قدر مشغول کر دیں تو یہ سب آپ کی محبتیں ہیں جو مجھے ملتی ہیں میں ایک مرتبہ پھر میں مبین بھائی رفیق بھائی واسع بھائی اور جو بھی دوست میرے تشریف فرمائے ہیں جن کو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص طور پہ پھر میں ایک مرتبہ امتیاز جلیل صاحب کی شرکت کا بہت مشکور اور بہت ممنون ہوں اور اپنی بہنیں اور اپنی بچیاں جو یہاں بیٹھی ہیں اور آپ تمام اورنگ آباد اور میرے دوست احباب جو باہر سے تشریف لائے ہیں وہ مرد مجاہد تھا وہ ایک بندہ مومن وہ مرد مجاہد تھا وہ ایک بندہ مومن جو لڑ رہا تھا حق کے لیے ڈٹ کے رات دن پورے جوش کے ساتھ سنیے گا اسی طرح جس طرح اللہ اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ نظم کسی مطلب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں امتیاز بھائی اور مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی نظموں کے لیے اور ایسے موضوعات کے لیے میرا اللہ میرا انتخاب کرتا ہے تو یہ ایک طرح سے یہ مجھ سے جو ایک دعوت کا کہہ لیجیے کام ایک ناسک کے مہاجن صاحب ACP ہیں وہ خدا کا سوال سوشل میڈیا پہ پڑھ رہے ہیں ڈریس میں ہیں آپ نے دیکھی ہوگی وہ میں نے اپنے رب کے دربار میں ہمیشہ اور اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر امتیاز بھائی نے جو مجھے ہمت دی ہے حوصلہ دیا ہے میری اس بھائی کے لیے آنکھیں نم ہیں وہ مرد مجاہد تھا وہ ایک بندہ مومن جو لڑ رہا تھا حق کے لیے ڈٹ کے رات دن اس کی لڑائی دین مصطفیٰ کے لیے تھی اپنی زمین اور مسجد اقصیٰ کے لیے تھی آزاد فلسطین کا سپنا سجائے تھا وہ شخص اپنی جان کی بازی لگائے تھا مر مٹ رہے تھے دین کی خاطر تمام لوگ
برسوں سے پی رہے تھے شہادت کے جام لوگ، افغان و فلسطین کے باقی یہ سپاہی، کربل کے بعد اپنی طرح کی یہ گواہی، ان کی شہادتوں کو بھلایا نہ جائے گا، یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا، ان کی شہادتوں کو بھلایا نہ جائے گا، یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا۔ یہ جنگ نیا روپ اختیار کرے گی، سوئے ہوئے شیروں کو اب بیدار کرے گی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے کتابوں میں درج ہے، یہ دین محمد کے نصابوں میں درج ہے۔ باطل پہ اب لگام لگانے کا وقت ہے، یہ وقت تو ایمان کے آنے کا وقت ہے۔ باطل پہ اب لگام لگانے کا وقت ہے، یہ وقت تو ایمان کے آنے کا وقت ہے۔ مہدی علیہ السلام کا باقی ظہور ہے، وہ بھی وہاں جہاں پہ قدرت، وہ بھی وہاں جہاں پہ خاص اس کا نور ہے۔ آپ آئیں گے مقام براہیم کے قریب، جاگے گا پھر سے سوئی ہوئی قوم کا نصیب، جاگے گا پھر سے سوئی ہوئی قوم کا نصیب۔ ایران سے افغان سے اٹھیں گے مجاہد، پھر عرض خراسان سے اٹھیں گے مجاہد، ایمان کی روشنی میں چمکیں گے بامدر، بیعت کریں گے ہادی مہدی کے ہاتھ پر، ان کی مدد کے واسطے لشکر یہ جائے گا، اور موت بن کے اہل ستمگر پہ چھائے گا۔ دنیا میں ابھی اور بھی آئیں گے مجاہد، قرآن و احادیث ہیں جس بات کے شاہد، ماضی کی داستان لیے حال آئے گا، دنیا میں بڑا فتنہ دجال آئے گا، اہل زمانہ اس پہ پھر ایمان لائیں گے، سر اپنا اس کے پاؤں میں سارے جھکائیں گے۔ ہم ہیں اسیر جن کی محبت میں عشق میں، عیسیٰ اتارے جائیں گے شہر دمشق میں۔ ہم ہیں اسیر جن کی محبت میں عشق میں، عیسیٰ اتارے جائیں گے شہر دمشق میں، اتریں گے فرشتوں کے سہارے سے پیمبر، احکام شریعت کو وہ کر دیں گے مقرر، احکام شریعت کو وہ کر دیں گے مقرر۔ دنیا میں خلافت کا پھر وقت آئے گا، سنت کی روایت کا پھر وقت آئے گا، دجال سے لڑیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اس فتنہ زمین کا ہوگا تمام کام، اللہ سے جا ملیں گی جب دونوں ہستیاں، پھر گلشن اسلام پہ ٹوٹیں گی بجلیاں، شیطان اپنا کام بھی کر جائے گا یہاں، یاجوج سے ماجوج سے بھر جائے گا جہاں، پھر ہوگی یہاں کفر کے دریا، پھر ہوگی یہاں شرک کے دریا میں روانی، آئے گی نظر کفر کے چہرے پہ جوانی، ایسے میں خدا بندہ مومن بچائے گا، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے وہ ہر سو چلائے گا، اور اس ہوا میں روحیں پرواز کریں گی، اللہ کے کرم پہ صدا ناز کریں گی، دھرتی پہ سما جائیں گے، دھرتی میں سما جائیں گے ایمان والے لوگ، اسلام والے لوگ، وہ قرآن والے لوگ، پھر سورہ سرافیل سے گونجے گا یہ جہاں، ایک پل میں بکھر جائے گی دنیا کی دھجیاں۔